دل میں جو رہتے ہیں، ہر دل میں جو رہتے ہیں، وہ میرے محمد ہے آقا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ان تینوں پر جو پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئی، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، ان کی طرف رجوع فرمائی تاکہ وہ لوگ توبہ کریں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 118 اور 119۔ گزشتہ درس کے اندر بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کی، ایمان والوں کی، مہاجرین کی، انصار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کی، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ اگر کسی سے لغزش نہ ہو، غلطی نہ ہو، پھر بھی توبہ کی نسبت اگر اس کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ آج کی آیت کے اندر ان مخلص مسلمانوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ خاص صحابہ کرام تھے، 3 صحابہ کرام۔ ان سے پہلے کچھ آیتیں پہلے ان صحابہ کرام کا ذکر ہوا کہ وہ جو پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ستونوں کے ساتھ باندھ لیا تھا، ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی، بخلاف ان 3 صحابہ کرام کے کہ یہ بڑے صحابہ کرام تھے۔ ان تینوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ستونوں سے نہیں باندھا، بلکہ اللہ کے نبی کے پاس جا کر ساری بات سچ سچ بتائی۔ یہ 3 صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ کرام۔ ان میں سے 2 بدری صحابہ کرام تھے، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بدر کے علاوہ باقی سارے غزوات کے اندر شریک رہے تھے۔ بڑے یعنی کہ وہ صحابی تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے اندر جا کر ایمان لائے تھے، ہجرت سے پہلے ان کا ایمان تھا۔ یہ بڑے صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے۔ غزوہ تبوک میں یہ تینوں حضرات نہیں جا سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ حضرات کیوں نہیں آئے؟ حضرت کعب سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کعب، آپ کے پاس تو سواری تھی پھر بھی آپ نہیں آئے۔ تو نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک نہیں بلکہ 2 سواریاں تھیں، کہ مجھ سے تھوڑی سی سستی ہو گئی، میں نے یہ سوچا کہ آپ لوگ چلے گئے ہیں، پھر میں بعد میں آ کر آپ کو مل لوں گا، تو اس لیے میں جو نہ آ سکا، پھر آپ کا انتظار کرنے لگا۔ پھر جب آپ آ گئے تو اب میں نے آپ کے سامنے حقیقت رکھ دی۔ اسی طرح ان 2 صحابہ کرام نے بھی، تینوں صحابہ کرام نے اسی طرح بتایا۔ جب حضور علیہ السلام کو بتایا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اب تمہارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تمہاری توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ مقاطعے کا اعلان کر دیا، یعنی صحابہ کرام کو کہہ دیا کہ کوئی ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا، کوئی ان کی بات کا جواب نہیں دے گا، یہاں تک کہ اگر یہ سلام بھی کرتے پھر بھی ان کو کوئی جواب نہ دیتا۔ ان میں سے 2 صحابہ کرام جو تھے نا، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع، یہ ضعیف صحابہ کرام تھے۔ جب یہ بات ہوئی تو یہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ گئے اور گھر کے اندر بیٹھ کر عبادت کرتے رہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ مسلسل مسجد نبوی کے اندر آتے، آپ آ کر صحابہ کرام کو سلام کرتے، یا راستے کے اندر آپ گفتگو کرتے، کوئی بات کرتے تو کوئی صحابی آپ کو جواب نہ دیتا، اور ان کے دل کے اندر بڑی گھٹن ہو گئی، بڑے پریشان ہو گئے، اور کہنے لگے کہ زمین وسعت کے باوجود مجھے تنگ نظر آنے لگی۔ حضرات صحابہ کرام بھی پریشان، اور یہ مقاطعہ تقریباً 50 دن تک جاری رہا، 50 دن تک، کہ 50 دن تک کسی نے کوئی گفتگو نہیں کی ان کے ساتھ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دنوں مجھے ایسے لگتا تھا کہ اگر میری ان دنوں کے اندر وفات ہو جاتی، میں فوت ہو جاتا، تو میں یہ سمجھتا کہ یہ صحابہ کرام میرے جنازے کے اندر بھی شریک نہ ہوتے، بلکہ صحابہ سمجھتے کہ مجھے کفر کی حالت کے اندر نعوذ باللہ موت آئی ہے۔ تو کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا
ایک دن میں اپنے چاچے کے بھائی کے پاس گیا جو میرا بڑا ہی مخلص تھا، بڑا ہی قریبی تھا، تو مجھ سے کوئی گفتگو نہیں کر رہا تھا. میں اس سے سلام کر رہا ہوں، انہوں نے باغ کا دروازہ بند کر دیا، پھر میں دیوار پھلانگ کر اندر چلا گیا، پھر وہ واپس چلے گئے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں آپ کے ساتھ بات کرنے سے منع کیا. بات یوں چلتی رہی. جب 40 دن گزرے مقاطعے کو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی بیویوں کو کہو وہ بھی ان سے علیحدہ ہو جائے. اب حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر اور پریشانی کہ اچھا، کہتے ہیں کہ پھر ہم نے پوچھا کہ بیویوں کو طلاق دی جائے یا ویسے علیحدہ ہو جائیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا طلاق نہیں بلکہ ویسے علیحدہ ہو جائیں. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ دن پہاڑوں کی طرح گزر رہے تھے، ہم بڑے پریشان تھے کہ پتہ نہیں اب ہمارا کیا ہوگا. اسی ہی پریشانی کے دنوں میں 50 دن تک گزر گئے. 50 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیات نازل کی جو آپ آج کے درس کے اندر پڑھی گئی کہ وہ 3 حضرات جو پیچھے رہ گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مہربانی فرمائی، یہاں تک کہ زمین باوجود وسعت کے ان کے اوپر تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جانیں بھی ان کے اوپر تنگ ہو گئی. زمین ان کو کھانے کو نظر آتی تھی. وہ کہتے تھے کہ اب ایسی زندگی کا فائدہ نہیں ہے کہ جس زندگی کے اندر صحابہ کرام سے تعلق بھی نہ ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی گفتگو نہ کر رہے. حضرات صحابہ کرام کے دلوں کے اوپر چھریاں چل جاتی تھی جب اللہ کے نبی ان سے منہ موڑ لیا کرتے تھے، اللہ کے نبی ان سے گفتگو نہیں کیا کرتے تھے. تو آج ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے. کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے اللہ کے محبوب کا جب ہمیں سامنا کرنا پڑے تو وہ ہمارے اوپر راضی ہوں، یا ہم اپنی زندگی کے اندر سنتوں کو لے کر آ رہے ہیں یا اللہ کے نبی کے طریقوں کو لے کر آ رہے ہیں یا اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں ہے ان کے اندر. لیکن صحابہ کرام یہ نادم ہوئے تینوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اتنی بڑی توبہ قبول کی کہ قرآن کے اندر اللہ نے ان کے لیے آیتیں نازل فرما دی. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب میں ایک دن کھڑا ہوا تھا تو مجھے دور سے ایک صحابی وہاں سے آواز دیتے ہوئے نظر آئے، کعب کعب، بڑی زور دور سے پکار رہا، صبح کا ٹائم ہو. جب وہ میرے نزدیک پہنچے انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. کہتے ہیں جو میں نے اوپر پہنی ہوئی تھی قمیص وہ میں نے خوشی کے اندر اتار کر اس کو دے دی اور میں بڑا خوش ہوا. دوڑا دوڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور مجھے فرمایا کہ مبارک ہو. تمام صحابہ کرام مجھے مبارکباد دینے لگے اور فرماتے ہیں کہ اس دن سے بڑا مبارک دن میری زندگی کے اندر نہیں آیا کہ جب اللہ کے نبی نے مجھے مبارک دی اور صحابہ کرام نے مبارک دی. اور فرماتے ہیں کہ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ میں سچ کے ساتھ قائم رہا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار، تقوی کا کیا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار ہر وقت رکھو، تمہارے دل کے اندر ہو اور تمہیں پتہ ہو کہ میں یہ جو بھی کام کر رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا. اور فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، راہ نجات 2 چیزیں بتائی، تقوی اختیار کرنا اور سچے لوگوں کے ساتھ ہونا. ان تینوں حضرات نے سچ کا ساتھ دیا. باقی منافقین جو تھے انہوں نے تو حیلے بہانے بنائے، مختلف بہانوں کے ساتھ وہ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نفاق کو بھی کھول دیا اور وہ رسوا بھی ہو گئے. لیکن یہ جو صحابہ کرام تھے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سچ کا ساتھ دیا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں زندگی بھر سچ کے علاوہ کسی چیز کا ساتھ نہیں دوں گا، کیونکہ سچائی کے اوپر چلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرخرو فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری توبہ کو قبول فرمایا. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر سچے راستے کے اوپر چلتے ہوئے، سچائی کے اوپر چلتے ہوئے ہمیں مشکلات آتی ہیں، ہمیں صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ نعوذ باللہ یہ کوئی غلط راستہ ہے یا اس کے اندر کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی تقوی اختیار کرنے میں اور سچوں کا ساتھ دینے کے اندر ہے. جو بندہ یہ 2 چیزیں اختیار کر لے گا اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب کر دے گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی اور سچائی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.